اسلام میں عورتوں کے حقوق پر متاثر کن نکات۔ ان نکات کا مقصد اسلام میں خواتین کے حقوق کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے۔ مذہب میں مساوات، تعلیم، انفرادی ایجنسی اور معاشرے میں خواتین کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ خدا کے سامنے مساوات۔ اسلام خدا کے سامنے تمام انسانوں کی بنیادی مساوات پر زور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان رکھتا ہے، وہ جنت میں جائے گا اور اس پر ایک دھاگے کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن۔ تعلیم کا حق۔ علم حاصل کرنا اسلام میں مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ مالی آزادی کا حق۔ اسلام میں خواتین کو اپنی جائیداد کی ملکیت اور اس کا انتظام کرنے، وراثت میں مال حاصل کرنے اور آزادانہ طور پر مالیاتی لین دین کرنے کا حق حاصل ہے۔ اپنے اظہار کا حق۔ خواتین کو اپنی رائے کا اظہار کرنے اور کمیونٹی کے مباحثوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی جاتی ہے، جیسا کہ اسلامی تاریخ میں خواتین علماء اور فقہاء کے تاریخی کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ وراثت کا حق۔ خواتین کو وراثت میں مخصوص حصہ کی ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کی مالی حفاظت اور آزادی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ محفوظ اور انصاف پسند معاشرے کا حق۔ اسلام ہر قسم کے تشدد اور امتیازی سلوک کو منع کرتا ہے، بشمول خواتین کے خلاف۔ خواتین بطور لیڈر۔ اگرچہ مخصوص تشریح اور نفاذ مختلف ہے، کچھ تاریخی اور عصری مسلم معاشروں نے خواتین کو قائدانہ کرداروں میں تسلیم کیا ہے، جن میں علماء، ججز اور حتیٰ کہ حکمران بھی شامل ہیں۔ طاقت اور لچک۔ پوری تاریخ میں لاتعداد مسلم خواتین نے ناقابل یقین طاقت اور لچک کا مظاہرہ کیا، سماجی تحریکوں کی قیادت کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی۔ وسیع مسلم دنیا میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے تشریحات اور طریقوں کے تنوع کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ باعزت مکالمے میں مشغول ہونا اور مختلف نقطہ نظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اندرونی طاقت اور کردار کی نشوونما پر توجہ مرکوز کریں۔ اسلام خواتین کو باطنی طاقت پیدا کرنے، اپنے کردار کی نشوونما کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو پورا کرنے، اپنے منتخب کردہ کرداروں میں معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بالآخر، اسلام انفرادی ایجنسی اور ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ خواتین کو بااختیار بناتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کی تشکیل میں فعال طور پر حصہ لے سکیں اور اسلامی اصولوں کے دائرے میں اپنے حقوق کی وکالت کریں۔ اور عورتوں کے لیے مردوں پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر۔ قرآن 2:26-28۔ ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہو۔ ترمذی حدیث۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ حدیث۔ یہ مشہور حدیث معاشرے میں ان کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہوئے اسلام میں ماؤں کے بے پناہ احترام اور قدر کی تاکید کرتی ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیں۔